السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ آج میں حاضر ہوں تاوان کی ایپیسوڈ نمبر 57 کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو کافی پسند آ رہی ہوگی، اور اگر پسند آ رہی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ ایسی دلچسپ کہانی آپ کو میرے ہی چینل پر ملے گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ روشنی ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر غور سے بوٹا سنگھ کی طرف دیکھا۔ سینے سے اطمینان کی سانس خارج ہوئی۔ وہ صحیح سلامت تھا، صرف پیشانی پر ایک چوٹ کا نشان نظر آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموش پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹرک نما لوڈر پھر اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ہم مین روڈ سے اتر کر ایک چھوٹی سڑک پر سفر کرنے لگے۔ یہاں ٹریفک کا شور نہ ہونے کے برابر تھا، ہنکی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کھیتوں کے درمیان خالص دیہاتی علاقے میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ اندھا سفر 1.5 گھنٹے بعد ایک بہت بڑے احاطے میں جا کر ختم ہوا۔ ہمیں ٹرک سے اتارا گیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے ہم مغلیہ دور کی کسی عمارت میں کھڑے ہیں۔ احاطے میں بے شمار ردشیں، فوارے اور گھاس کے قطعات تھے۔ قریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک پرشکوہ عمارت نظر آ رہی تھی۔ عمارت کے سامنے 5-6 کاریں کھڑی تھیں اور ٹیوب لائٹس کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ ہمیں اس عمارت کی طرف لے جانے کی بجائے احاطے کے شمالی گوشے کی طرف لے جایا گیا اور اونچی دیواروں والی ایک ایسی عمارت میں پہنچا دیا گیا جو باہر سے دیکھنے پر اٹک جیل کے مشابہ نظر آتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اٹک جیل بہت وسیع تھی، لیکن یہ عمارت بمشکل 1 ایکڑ پر واقع تھی۔ عمارت کے اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ سچ مچ کا جیل ہے۔ یہاں باقاعدہ بیرکیں بنی ہوئی تھیں اور مسلح افراد پہرا دے رہے تھے۔ چند تنگ و تاریک راہدریوں سے گزار کر ہمیں ایک ہال نما کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرے کے واحد دروازے میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ہمیں لانے والے ہمیں ٹھنڈے ٹھار فرش پر چھوڑ کر باہر نکل گئے اور دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ ہمیں بند کرنے سے پہلے ہمارے حال پر صرف اتنی مہربانی کی گئی تھی کہ ہمارے منہ سے پٹیاں ہٹا کر کپڑے نکال دیے گئے تھے۔ میں نے اپنے اکڑے ہوئے جبڑے کو دائیں بائیں ہلا کر ذرا نرم کیا اور بوٹا سنگھ سے کہا، سجن جی، یہ تو سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والی بات ہوئی ہے۔ بوٹا سنگھ نے پرچ کی آواز نکال کر دانتوں کی درمیانی درز سے تھوک پھینکا اور بولا، بڑے حرام کے تخم ہے، پتہ نہیں ہمیں کہاں لے آئے ہیں۔ کچھ دیر ہم خسر پسر کرتے رہے، پھر چپ ہو گئے۔ راہدری سے بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک بھاری بھرکم خطرناک صورت شخص ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے ایک رخسار پر بدنما زخم کا پرانا نشان تھا۔ وہ پتلون قمیض پہنے ہوئے تھا، کمر سے پستول جھول رہا تھا۔ 4 مسلح افراد اس کے ساتھ تھے۔ ان میں سیاہ ہونٹوں والا وہ شخص بھی تھا جسے میں نے ٹرین میں دیکھا تھا۔ بدنما زخم والے شخص نے کمال بے تکلفی سے میرے بال مٹھی میں جکڑے اور میرا چہرہ بلب کی طرف کر کے غور سے صورت دیکھنے لگا۔ اس کی بدبودار سانسیں میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ دانت پیس کر بولا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں بتا چکا ہوں۔ ابھی میرا فکرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار گھونسا میری تھوڑی پر پڑا اور میں الٹ کر فرش پر جا گرا۔ یوں لگا جیسے مکے کی بجائے ہتھوڑے سے ضرب لگائی گئی ہو۔ غالباً تھوڑی سی قوت مزید صرف کی جاتی تو میرا جبڑا ٹوٹ گیا ہوتا۔ میں دیکھ نہیں سکتا تھا، تاہم محسوس کر رہا تھا کہ میری تھوڑی سے کھال چھل گئی ہے اور خون بہہ نکلا ہے۔ میں نے گھونسا مارنے والے کا ہاتھ دیکھا اور گھونسے کی شدت میری سمجھ میں آ گئی۔ اس شخص کے ہاتھ پر فولادی مکہ چڑھا ہوا تھا۔ بہت بے پرواہی سے اس نے میری گردن پر پاؤں رکھ دیا اور خوفناک لہجے میں بولا، میں بندے کو بھوت بنا دیتا ہوں۔ میری مار کھا کر لوگ عمر بھر شیشہ نہیں دیکھتے۔ اگر چاہتے ہو کہ دوبارہ اپنی صورت دیکھ سکو تو جو پوچھتا ہوں فٹافٹ بتاتے جاؤ۔ میری گردن سے پاؤں ہٹا کر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ تھوڑی سے بہنے والے خون کے قطرے ٹپ ٹپ میری جھولی میں گرنے لگے۔ میں نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجا کر بولا، ابھی 1 گھنٹے بعد میں شیشہ تمہارے سامنے کروں گا تو تمہیں بھی ایسی ہی غلط فہمی ہوگی۔ تم سمجھو گے کہ تمہاری جگہ کوئی بھوت کھڑا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں تمہارے تھوبڑے کی 1 انچ جگہ پر بھی کھال باقی نہیں ہوگی۔ پھر اس نے بوٹا سنگھ کے سر پر ایک ٹھوکر لگائی اور غرایا، تم بتاؤ چوہے کی اولاد، نواب شہریار صاحب کی ٹوک کیوں لگا رہے ہو تم؟ میرے ساتھ ساتھ بوٹا سنگھ بھی سناٹے میں رہ گیا۔ ایک لہجے میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ ہم ٹرین میں کی جانے والی گفتگو کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں میر عثمان کو کوسا۔ وہ بہت اونچے لہجے میں بات کرتا تھا۔ ٹرین میں بھی یوں بولتا رہا تھا جیسے باغ میں چہل قدمی کر رہا ہو اور مخاطب کے سوا ارد گرد کوئی نہ ہو۔ میں نے یوں ہی احتیاطاً 1-2 بار اسے ٹوکا بھی تھا، لیکن وہ اپنے سٹائل سے ہی بولتا جا رہا تھا۔ بدنما زخم والے نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جس نے ٹرین میں ہمارے ساتھ سفر کیا تھا اور بولا،
اسے پہچانتے ہو؟ اس کا نام حسامی ہے۔ یہ اور اس کے 2 ساتھی ٹرین میں تمہارے ساتھ گوالیار سے یہاں پہنچے ہیں۔ جو کچھ تم ٹرین میں بولتے رہے ہو وہ سب کچھ اس کے دماغ کے ٹیپ ریکارڈر میں بند ہے۔ تم ایک لفظ سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہو، اور اگر کرو گے تو کچلا کھائے ہوئے کتوں کی طرح بلک بلک کر مرو گے۔ میں نے کہا ہمیں اس سے بالکل انکار نہیں کہ ہم نواب صاحب سے ملنا چاہتے تھے، اور صرف نواب صاحب ہی نہیں، علاقے کے اور بھی بہت سے اہم لوگوں سے ہمیں ملنا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنی سی بات پر تم لوگ اتنا بڑا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ کیا نواب صاحب سے ملنے کی خواہش کر کے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہم نے جو تم یوں آسمان سر پر اٹھا رہے ہو؟ اگر تمہیں کوئی شبہ ہے تو دلی میں ہمارے دفتر سے رابطہ کر لو۔ اس نے دانت نکوس کر میری نقل اتاری۔ دلی میں ہمارے دفتر سے رابطہ کر لو؟ پھر میرے بال مٹھی میں جکڑ کر بولا، تیرے دفتر میں رابطہ کر کے ہی تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ جس پرچے کا کارڈ ہے تیرے پاس، اس میں کوئی حرامی راہل جوشی یا ہرنام سنگھ کام نہیں کرتا، اور تیری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ پرچہ پچھلے 3 مہینے سے ویسے ہی بند پڑا ہے۔ اگر یہ شخص سچ بول رہا تھا تو بہت تیزی دکھائی تھی اس نے۔ ہمیں اس بیرک نما کمرے میں بند ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہوا تھا۔ اس مختصر وقت میں دلی کے 7 روزہ سیاست تک رسائی حاصل کر لی گئی تھی، اور وہ بھی رات کے آخری پہر۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ میرے چہرے پر تذبذب کے آثار دے کر بولا، کیا سوچ رہا ہے؟ میں تیری طرح جھوٹ نہیں بک رہا ہوں۔ ابھی 10 منٹ پہلے پرچے کا ایڈیٹر رام نارائن ٹیلی فون پر خود مجھ سے بات کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا پیشاب دھوتی میں خطا ہو گیا ہوگا۔ نواب شہریار جنگ کا حوالہ معمولی حوالہ نہیں ہے، بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے اس نام سے۔ میرے ذہن میں پلنے والا ایک شک فوراً یقین کی حد کو چھو گیا۔ میں نے فولادی مکے والے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا اور مزاحیہ انداز میں بولا، میں نواب صاحب کا ادنا خادم قلی قطب ہوں، اور تم کو یہ شرف حاصل ہے کہ تم اس وقت نواب صاحب کے مہمان خانے میں ہو۔ میں نے بوٹا سنگھ کی طرف دیکھا۔ اس کے باریک ہونٹ مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں کہ اس نے ان ہونٹوں کے پیچھے غصہ چھپا رکھا تھا یا مسکراہٹ۔ اس کے چہرے سے بھی کچھ اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ وہ اہنی اعصاب کا مالک ہے اور کسی قسم کے حالات سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ یقیناً میری طرح وہ بھی یہ جان کر محظوظ ہو رہا تھا کہ ہم جہاں پہنچنا چاہ رہے تھے وہاں آپ و آپ پہنچ گئے ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ ہم سیدھے ایک عقوبت خانے میں پہنچے تھے، اور بہرحال یہ ایک بڑا فرق تھا۔ لہیم و شہیم قلی قطب نے بوٹا سنگھ کی دبلی پتلی گردن پکڑی اور اسے دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بےحد سخت لہجے میں بولا، میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ اصلیت بتا دو۔ قلی قطب کچھ دیر بوٹا سنگھ کی گدلی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں آج دوپہر تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اس کے بعد 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا تم فار ہر سوال کا جواب دیتے جاؤ گے، یا میں پاگل ہو جاؤں گا اور گھونسے مار مار کر تم دونوں کے ناریل چٹکا دوں گا۔ اس نے اپنے مسلح آدمیوں سے کچھ کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ رائفل بردار افراد نے حیدرآبادی اردو میں ہمیں اٹھنے کا حکم دیا اور گن پوائنٹ پر راہداری میں لے آئے۔ یہاں کچھ ایسے آثار نظر آئے جن سے اندازہ ہوا کہ چند روز پہلے یہاں آتش زدگی ہوئی ہے۔ چند دروازوں کی چوکھٹیں جزوی طور پر جلی ہوئی تھیں۔ دیواروں کی سیاہی چھپانے کے لیے کئی جگہ سفیدی پھیری گئی تھی۔ احاطے میں 1-2 جلے ہوئے شتیر پڑے تھے۔ راہداری میں سے ایک مقام پر کشادہ زینے نیچے اترتے تھے۔ 15-20 زینے طے کر کے ہم ایک چھوٹے سے آہنی دروازے پر پہنچے۔ دروازے کی دوسری جانب ایک طویل برآمدہ تھا۔ برآمدے کی دونوں جانب کوٹھریاں تھیں۔ ان کوٹھریوں کی تعداد 30 سے کم نہیں ہوگی۔ کوٹھریوں میں سامنے کی طرف صلاحیں لگی ہوئی تھیں۔ بالکل کسی جیل کا منظر تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، اس لیے کوٹھریوں میں بند افراد سو رہے تھے۔ ان میں لڑکے، نوجوان، بوڑھے، ہر عمر کے مرد شامل تھے۔ داڑیاں بڑی ہوئی، بال منتشر، سیاہ رنگ کے لباس جو جگہ جگہ سے پٹے ہوئے تھے۔ وہ ننگے سر ننگے پاؤں تھے۔ ہر کوٹھری میں اوسطاً 5 افراد تھے جو پرال کے بستروں پر بے خبر پڑے تھے۔ طویل برآمدے سے گزر کر ہمیں بھی ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ قریباً 10 ضرب 16 کی اس کوٹھری میں پرال کے ڈھیر اور 2 عدد کمبلوں کے سوا اور کوئی شے نہیں تھی۔ میر عثمان نے بتایا تھا کہ نواب شہریار جنگ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ۔ اس کی جاگیر کی حدود میں پولیس بھی اجازت لے کر داخل ہوتی ہے اور وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے فیصلے خود ہی کرتا ہے۔ یہ جیل اور یہاں پر بند بدنصیب افراد کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ میر عثمان نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں اور بوٹا سنگھ پرال بچھا کر اکڑوں بیٹھ گئے اور حالات حاضرہ پر غور فرمانے لگے۔ غالب گمان یہی تھا کہ ابھی جس ریچھ نما شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ اس جیل کا دروگہ یا انچارج قسم کی شے ہے۔ اس کے تیور بہت خطرناک نظر آ رہے تھے، لیکن پھر اس نے اچانک ہمیں دوپہر تک کی مہلت دے دی تھی۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا تھا۔ جو دن چڑھتا گیا اور اس زمین دوز جیل میں چہل پہل بڑھتی گئی، قیدی اپنی اپنی کوٹریوں میں بیدار ہو گئے۔ مسلح پہرے دار ادھر ادھر گھومنے لگے۔ پہرے داروں کی کوئی مخصوص وردی نہیں تھی۔ کسی نے پاجامہ قمیض پہن رکھی تھی، کوئی پینٹ شرٹ میں تھا، اور کسی نے شلوار قمیض یا چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ بہر طور 2 چیزیں ان سب میں مشترکہ تھیں۔ سب کے سر پر ایک کالی ٹوپی تھی اور سب خطرناک صورتوں والے ہٹے کٹے افراد تھے۔ قیدیوں کو کوٹریوں میں ناشتہ دیا گیا، لیکن ناشتے کے بعد کوٹریوں کے دروازے کھول دیے گئے۔
कैदी इधर उधर घूमने लगे। उनमें से कुछ लोहे की सीढ़ियां चढ़कर एक तवील गैलरी में चले गए, कुछ एक हॉलनुमा कमरे में इकट्ठे हो गए और टोलियों की शक्ल में जमा होकर बातें करने लगे। उनमें मकामी और गैर मकामी दोनों तरह के अफराद शामिल थे। हम दोनों बदस्तूर कोठरी में बंद थे, वैसे भी हम नवारिद थे, लिहाजा हर कोई हमें दिलचस्पी से देख रहा था। एक दो कैदियों ने हमसे बेजरर किस्म के सवालात भी पूछे, मसलन कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस जुर्म में आए हैं, वगैरह वगैरह। इस दौरान मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी और मैं चौंकने पर मजबूर हो गया। यह मकामी शख्स नहीं था, बल्कि हिंदुस्तानी भी नहीं लगता था। सतवां नाक, घुंघरियाले बाल और सुर्ख सफ़ेद रंग। उसे देखते ही कहा जा सकता था कि वह ईरानी या अराकी नयात है। उसकी उम्र 40 साल से ऊपर थी। पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें और आंखों पर ऐनक नजर आ रही थी। पहली निगाह में ही वो सोच में गर्क रहने वाला शख्स दिखाई देता था। उसका मदकूक जिस्म और अंदर को धंसी हुई आंखें इस बात की गवाह थी कि इस जेल की चार दीवारी में वो एक अरसा गुजार चुका है। एक कुदरती सी बात थी कि उस गैर मुल्की को देखकर मेरा ध्यान उन वाक़यात की तरफ चला गया जो चंद रोज़ पहले पेशावर और लाहौर में पेश आ चुके थे। मिस्टर जी क्लार्क की पाकिस्तान में आमद और यहाँ उनकी ढकी छुपी सरगर्मियाँ, फिर मिनीएचर्स की तहरीर और गंधारा के नवादरात। मिनीएचर्स की तहरीर किसी गुलाब वाहिदी नामी शख्स ने हैदराबाद से लिखी थी। ये तहरीर शुरेज़ नामी शख्स के नाम थी और गालिब इम्कान ये था कि शुरेज़ का ताल्लुक़ ईरान या इराक़ से है। मेरे ज़हन में बड़ी सूरत से ये ख्याल आया कि इस शख्स से बात करनी चाहिए। अगर वो अंग्रेज़ी जानता था तो हम उससे मुफीद गुफ्तगू कर सकते थे। वो एक सतून के पास खड़ा बीड़ी सुलगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे हेलो कहकर आवाज़ दी और इशारे से करीब बुलाया। उसने बड़े गौर से हमें देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो, फिर रस्तगी से चलकर हमारे पास आ गया। करीब से वो ज़्यादा बाररोब और संजीदा नज़र आ रहा था। एक्सक्यूज़ मी जनाब, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैंने अंग्रेज़ी में कहा। नहीं, कोई बात नहीं, कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, उसने अंग्रेज़ी में जवाब दिया। उसकी निगाहें मेरे ज़ख्मी थोड़ी पर थीं। मैंने यूं ही बात छेड़ने के लिए कहा, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। ये 3 साल पहले की बात होगी, क्योंकि 3 साल से मैं यहाँ हूँ, उसने नाक पर ऐनक दुरुस्त करके कहा। फिर पूछने लगा कि तुम कहाँ से आए हो? दिल्ली से। मेरा ताल्लुक़ हफ्त रोज़ा सियासत से है। नवाब साहब के करिंदों ने किसी गलतफहमी के सबब हमें धर लिया है। ओहो, मेरे मुखातिब ने होंठ सुकोड़े। ये कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें खास कैदियों के साथ रखा गया। अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे। मैंने पूछा, ये कुली कुतब कौन है? वो बोला, इंचार्ज है इस कैद खाने का, बहुत बेरहम शख्स है। चंद साल पहले तक तो इंडिया का कौमी बॉक्सर रहा है। मुझे वो घूंसा याद आ गया जो चंद घंटे पहले मेरी थोड़ी पर पड़ा था। मैंने थोड़ी से हिलाते हुए कहा, मालूम नहीं अब वो खबीस हमारे साथ क्या करना चाहता है। कहता है कि उसके बाद बहुत बुरा हशर करूँगा। मुखातिब ने कहा, मेरा अंदाज़ा है कि कुतब ने मोहलत वाली बात यूं ही कर दी होगी। दरअसल उसका अपना इख्तियार तो इतना नहीं है कि तुमसे मारपीट कर सके। इसके लिए उसे नवाब से इजाज़त लेना होगी, और नवाब को कल रात अचानक कहीं जाना पड़ गया। मेरा ख्याल है कि वो अभी तक वापस नहीं लौटा। हमारे दरमियान कुछ देर गुफ्तगू होती रही, फिर न जाने मेरे दिल में क्या आई कि मैंने यूं ही हवा में तीर चला दिया। मैंने कहा, कहीं आपका नाम गुन्नाब तो नहीं? मुखातिब के चेहरे पर वही असर हुआ जो कहीं पास ही बॉम्ब फटने से हो सकता था। वो फटी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। उसके होंठ थर्रा रहे थे। ताहम बहुत जल्द उसने अपने तासुरात पर काबू पा लिया और मुझे बगौर देखते हुए बोला, कौन हो तुम? मैं देख चुका था कि मेरे मुख्तसर जुमले ने मुखातिब की बुनियादें हिला दी हैं। यकीनन वो गुन्नाब वाहदी ही था और उसी ने मिनीएचर्स के अंदाज में लिखी हुई वो अहम तहरीर किसी शुरेज़ नामी शख्स को इरसाल की थी। उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊंगा, बल्कि मंजिल की वाज़ह निशानियां देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मोहतरम, मुझे लगता है कि मैं आप ही की तलाश में यहाँ पहुँचा हूँ। बेहतर यह है कि मेरा फिक्रा अधूरा रह गया, क्योंकि मेरा मुखातिब घबरा कर दाएं जानिब देखने लगा था। एक पहरेदार कंधे पर खुदकार राइफल टिकाए बड़े फिल्मी अंदाज में हमारी तरफ आ रहा था। मुखातिब ने ज़ेरे लब कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, रात को मुलाकात होगी। थराए हुए से कदमों के साथ वो रुख फेर कर जीनों की तरफ चला गया। बूटा सिंह अंग्रेज़ी ठीक से नहीं समझता था, लिहाजा सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। इस बात का अंदाज़ा उसे बहरहाल हो चुका था कि मेरे और अजनबी के दरमियान कोई नहायत ही अहम बात हुई है। ईरानी नयात गुनाब वाहदी की यह बात दुरुस्त मालूम होती थी कि दोपहर तक की मोहलत का जिक्र कुली कुतब ने यूं ही कर दिया था। दर हकीकत उन लोगों को नवाब शहरयार जंग की आमद का इंतज़ार था। दोपहर गुजर गई और फिर सपहर हो गई। ज़ेरे ज़मीन कोठरियों में आकर किसी ने हमारी खबर नहीं ली। सपहर 3 बजे जब तमाम कैदियों को फिर कोठरियों में बंद किया जा रहा था, ईरानी नयात गुनाब वाहदी चुपके से मेरे पास आया और बोला, मैं रात को आऊँगा। शाम 4:30 बजे सब कैदियों को कोठरियों के अंदर ही खाना दिया गया। इस मर्तबा हमें भी खाना दिया गया था। ये खाना सब्ज़ी, दाल और चपाती पर मुश्तमिल था। सख्त रोटी चबाते हुए मेरी एक कनपटी में टीसें उठने लगीं। ये टीसें उन ज़रबों का नतीजा थी जो अफसलगंज वाले मकान में मेरे सर पर लगी थी। रात करीबन 12 बजे जब कोठरियों में कैदियों के खराटे गूंज रहे थे और राहदरी में चकराते हुए दोनों पहरेदार भी ऊँघने लगे थे, हमारी कोठरी के बाहर मध्यम सी आहट हुई।
میں نے لیٹے لیٹے چہرہ پھیر کر دیکھا۔ گلناب وحدی ایک پہرے دار کے ہمراہ ہماری کوٹری کی طرف آ رہا تھا۔ پہرے دار نے باہستگی تالے میں چابی گھما کر دروازہ کھولا اور گلناب وحدی کو اندر بھیج دیا۔ دروازے کو باہر سے دوبارہ قفل لگا دیا گیا۔ گلناب وحدی نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی۔ اس کا کمبل ہمارے کمبلوں سے بہتر اور صاف ستھرا تھا۔ ہم تینوں کوٹری کے نیند تاریک گوشے میں جا بیٹھے۔ گلناب وحدی نے اپنی جیب سے 3 بیڑیاں نکالیں، ایک بیڑی ہمیں دی اور تیسری اپنے ہونٹوں سے لگا کر سلگا لی۔ وہ ایک نفیس شخص تھا، شاید گھٹیا درجے کے سگریٹ بھی نہ پیتا ہو، لیکن اس جیل میں وہ بڑے شوق سے سستی بیڑی کے کش لے رہا تھا۔ کہنے لگا، میں اس جیل کے پرانے قیدیوں میں سے ہوں۔ یہ پہرے دار میرے شناسا ہو چکے ہیں، تھوڑی بہت رعایت میرے ساتھ کر دیتے ہیں، ورنہ ایک کوٹری سے دوسری میں جانا عملاً ممکن نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتا، اس نے جیب سے ایک ٹرانسسٹر ریڈیو نکالا، اس پر ایران کا کوئی دور دراز اسٹیشن لگایا۔ وہاں سے فارسی نغمے آ رہے تھے۔ گلناب نے ریڈیو کی آواز اونچی کی اور اسے کچھ فاصلے پر رکھ دیا۔ یہ عقلمندی کا کام تھا۔ رات کے سناٹے میں مدھم آواز بھی دیواروں کے اندر گونجتی تھی۔ خطرہ تھا کہ ہماری آواز پہرے داروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ اب ریڈیو کے شور نے ہمیں اس اندیشے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، گلناب کا نام تم نے کیوں لیا؟ میں نے اس سوال کا جواب دوپہر سے سوچ رکھا تھا، اور وہ سب کچھ بھی سوچ رکھا تھا جو مجھے گلناب وحدی سے کہنا تھا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ آپ ہی کا نام ہے، اور یہ نام مجھے مسٹر شوریز نے بتایا تھا۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو میں نے اس کے سر پر کیا۔ ایک لہجے میں اس کا چہرہ کئی رنگ بدل گیا۔ کہنے لگا، تم کس شوریز کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا، وہی شوریز صاحب جنہیں آپ نے حیدرآباد آنے کا پیغام بھیجا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ بولا، تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں شوریز نے بھیجا؟ بالکل جناب، مسٹر شوریز نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ ہم حیدرآباد پہنچے اور 4-5 روز کے اندر یہ رپورٹ دیں کہ نواب شہر یار کون ہے اور کس قسم کا آدمی ہے۔ شوریز خود کہاں ہے مجھے زیادہ معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ 4-5 روز کے اندر تم نے شوریز کو رپورٹ دینا تھی۔ رپورٹ دینے کے لیے تمہارے پاس کیا رابطہ تھا؟ ہم کو ہدایت کی گئی تھی کہ ہم یہاں ذیشان ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ مسٹر شوریز یا ان کے آدمیوں کو خود ہم سے رابطہ کرنا تھا۔ گلناب وحدی ابھی تک مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے کالر کی تہہ میں چھپایا ہوا ایک کاغذ نکالا۔ یہ ایک تصویر کا فوٹو اسٹیٹ تھا۔ یہ اسی فرگن مجسمے کی تصویر تھی جو گلابی لفافے کے ساتھ کار کی ڈکی میں ہلاک ہونے والے ایرانی کے قبضے سے نکلا تھا۔ فرگن دراصل ایک خیالی جانور کو کہا جاتا ہے جس کے مجسمے قدیم نوادرات میں ملتے ہیں۔ اس خیالی جانور کا بدن شیر کا ہوتا ہے، منہ عقاب کی چونچ جیسا، اور کبھی کبھی اسے پر بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ سرتاج پاشا نے مجسمے کی تصویر کھنچوا کر مسٹر جی کلارک کو اپنی آفر کے ساتھ امریکہ ارسال کی تھی۔ اس تصویر کے ساتھ نمونے کے طور پر چنے کی دال کے 2 دانے بھی بھیجے گئے تھے۔ فوٹو اسٹیٹ کی پست پر میں نے اپنے ہاتھ سے انگریزی میں ان الفاظ کا ترجمہ لکھ دیا تھا جو منی ایچرز پر درج تھا۔ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی۔ گلناب وحدی کو یقین کرنا پڑا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور ہمیں شوریز نہیں یہاں بھیجا ہے۔ تاہم ابھی وہ مزید تصدیق کرنا بھی چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ شوریز سے میرا کیا تعلق ہے اور میرا ساتھی یعنی بوٹا سنگھ کس حیثیت سے میرے ساتھ ہے۔ میں نے ان سوالات کے جواب پہلے سے تراش رکھے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے کالج کی یونین کا صدر تھا، بعد میں عملی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے زبردستی سیاست میں گھسیٹ لیا۔ سیاست کے ہارے زار میں بھٹکتے بھٹکتے میری دشمنی اسمگلروں کے ایک گروہ سے چل نکلی۔ میں کسی خطرناک تصادم سے بچنے کے لیے ایران چلا گیا۔ میں پچھلے کئی برس سے کرمان شاہ میں ہوں۔ وہاں میں قاسم شیرازی نام کے ایک شخص کے پاس کام کرتا ہوں۔ قاسم شیرازی میرا گہرا دوست بھی ہے اور مجھ پر اندھا اعتماد بھی کرتا ہے۔ وہ کرمان شاہ میں ایک بڑا ہوٹل چلا رہا ہے۔ اس کے تعلقات مسٹر شوریز سے بھی ہیں۔ پچھلے دنوں اس نے مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک چھوٹی سی مہم ہے۔ مجھے حیدرآباد جانا ہوگا اور ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ یہ کام مسٹر شوریز کرانا چاہ رہے تھے اور اس کا معاوضہ $3000 آفر کر رہے تھے۔ میں پہلے بھی چند ایسے کام کامیابی سے کر چکا ہوں، لہٰذا حامی بھر لی۔ بعد میں ہوٹل ہی کے ایک اپارٹمنٹ میں مسٹر شوریز نے مجھ سے ملاقات کی اور کام کی تفصیلات سمجھائیں۔ مجھے یہاں نواب شہر یا جنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی اور 1 ہفتے کے اندر اندر رپورٹ دینا تھی۔ مجھے چنے کی دال کے 2 دانے بھی دکھائے گئے جن میں منی ایچرز کی شکل میں تحریر درج تھی۔ مسٹر شوریز نے مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا اپنا اندازہ تھا کہ حیدرآباد میں نواب شہر یار جنگ کے آس پاس آپ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ کے نام سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ آپ بھی ایرانی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آپ کو دیکھ کر میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا نام شاہ جہاں ہے، تاہم میں راہل جوشی کے فرضی نام سے سفر کر رہا ہوں۔ یہ میرا ساتھی بوٹا سنگھ ہے اور یہ ہرنام سنگھ کے نام سے میرے ساتھ ہے۔ ہم دونوں ہفتے کے روز تہران سے دہلی پہنچے اور وہاں سے بذریعہ ٹرین حیدرآباد روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک حیدرآبادی میر عثمان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں بوٹا سنگھ نے اس سے نواب شہر یار کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ نواب کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتا تھا، مگر ایک سنگین اتفاق یہ ہوا کہ وہیں ٹرین میں ایک حسامی
नाम का शख्स भी सफ़र करा था। वो हैदराबाद तक हमारा हम सफ़र रहा। किसी न किसी हवाले से उसका ताल्लुक नवाब शहरयार जंग से है। अब उसी की मुखबरी पर नवाब के करिंदे हमें यहाँ उठा लाए हैं। गुना वाहदी बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनता रहा। गाहे गाहे उसने सवालात भी किए। वो एक ज़ीरक और जहाँ दीदा शख्स था। उसे मुतमईन करने में मुझे बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन चूँकि मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, लिहाजा उसके सवालों के जवाब देता जा रहा था। अपने और मिस्टर शुरेश के दरमियान मैंने जो कासिम शिराजी का फर्जी किरदार डाला था, उससे बहुत बचत हो गई थी। अब गुलाम वाहदी मिस्टर शुरेश के बारे में तफसीलात पूछकर मुझे मुश्किल में नहीं डाल सकता था। रात आखिरी पहर मुझे यूँ महसूस होने लगा कि गुलाम वाहदी मुझे कुछ बताने पर आमादा हो रहा है। इस मौका पर सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत थी। अगर मैं ज़रा सी भी बेसब्री का मुजाहरा करता तो वो अपने होल में वापस छुप सकता था। रात के करीबन 3 बज चुके थे और गुलाम वाहदी के पास सिर्फ 3 बीड़ियाँ बाकी रह गई थीं, यानी हम तीनों एक आखिरी बीड़ी पी सकते थे। ये हैदराबादी बीड़ियाँ इतनी बुरी नहीं थीं जितनी शक्ल सूरत से लगती थी। सिगरेट से जुदा एक ख़ास किस्म का लुत्फ़ था उनमें। हम बीड़ियाँ सुलगा चुके तो गुलाम वाहदी ने एक गहरा कश लेकर कहा, कल शाम पहरेदार जो बातें कर रहे थे उनसे अंदाज़ा होता है कि नवाब शहरयार किसी मरग पर आलमपुर गया है और आज सुबह वापस आ जाएगा। मेरा ख्याल है उसके आते ही तुम्हें यहाँ से निकाल कर उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। इसके बाद मालूम नहीं तुम्हें कहाँ रखा जाए, यहाँ वापस भी लाया जाए या नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ। मुमकिन है तुम किसी तरह यहाँ से निकल सको। अगर ऐसा हो गया तो शुरेश को इन बातों से फ़ायदा भी पहुँच सकता है। मैं हमतन गोश हो गया। गुलाम वाहदी ने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, जैसा कि तुम जान ही चुके हो, यहाँ नवाब शहरयार जंग के पास कीमती नवादरात का एक बहुत बड़ा ज़हीरा मौजूद है। इस ज़हीरे को मिगासी का ज़हीरा कहा जाता है। गंधारा आर्ट के तकरीबन 248 नादिर नमूने उस ज़हीरे में मौजूद हैं। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये सब कुछ एक हादसे के सबब हो गया था। करीबन 2 महीने पहले की बात है। मुझे इस जेल से फ़रार होने का एक सुनहरी मौका मिला था। उस रात कोई त्यौहार मनाया जा रहा था। उसे गालबन दिवाली कहते हैं और ये हिंदुओं का त्यौहार है। मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हिंदुओं की तरह मुसलमान भी ये त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। आतिशबाजी होती है और चिरागा किया जाता है। उस रात शाम से ही हवेली में मेहमान जमा थे और ज़बरदस्त आतिशबाजी की जा रही थी। गाहे गाहे इस जेल के दरो दीवार ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठते थे। रात 11 बजे का अमल होगा जब एक हवाई इस जेल के सदर दरवाजे के पास गिरी और वहाँ पराल के एक ढेर में आग भड़क उठी। चश्मे ज़दन में ये आग उस करीबी इमारत तक पहुँच गई जहाँ जेल का इंचार्ज कुली कुत्ता बैठा है। मेरा ख्याल है तुमने यहाँ आते हुए आतिश ज़दगी के आसार देखे होंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया। गुलाम वाहदी अपनी बात जारी रखते हुए बोला, आग भड़की तो पहरेदारों में खलबली मच गई। वो सब बाहर दौड़ गए। कैदी कोठरियों में बंद थे, लिहाजा उनकी तरफ से पहरेदारों को कोई अंदेशा नहीं था। उन दिनों मेरे मसाने में तकलीफ थी और पेशाब के लिए मुझे बार बार टॉयलेट में जाना पड़ता था। पहरेदार ने मुझसे ख़ास रियायत करते हुए कमरे का दरवाज़ा बाहर से मुकफ़ल नहीं किया था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस्मत आजमाने का ये एक सुनहरी मौका है। मैं कमरे से निकल कर और जाने पहचाने रास्तों से गुजर कर सदर दरवाजे तक पहुँच गया। यहाँ मुझे गुसलखाने की शकिस्ता खिड़की में से बाहर कूदने का मौका मिल गया। आग की वजह से पहरेदारों में अफरा तफरी मची हुई थी। मैं हाथी की दीवार के साथ साथ भागता रिहायशी इमारत की तरफ चला गया। मैंने पिछले 3 बरसों में जो कुछ देखा था, इससे यही नतीजा निकलता था कि यहाँ से फ़रार होने का बेहतरीन तरीका ये है कि रिहायशी इमारत की छत से कोशिश की जाए। छत के करीब से 10,000 केवी के बरकी तार गुजरते थे। जाहिर है किसी एक तार को पकड़कर लटक जाने से बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। मैं जानता था कि अगर मैंने तार से लटक कर सिर्फ 10-15 फीट का फासला तय कर लिया तो खंबे तक पहुँच जाऊँगा और ये खंबा एक सीढ़ी की तरह सहारा देकर मुझे नीचे पहुँचा देगा। लेकिन जब मैं कई रुकावटें अबूर करने के बाद इमारत की छत पर पहुँचा तो अंदाज़ा हुआ कि मंसूबा बनाने और अमल करने में बड़ा फ़र्क होता है। जिन तारों को मैं पिछले 3 साल से देखता रहा था और मेरा अंदाज़ा था कि वो छत से 3-4 फीट के फासले से गुजरते हैं, वो 10-12 फीट के फासले से गुजर रहे थे और काफ़ी बुलंद भी थे। मैं किसी तौर भी उन तक नहीं पहुँच सकता था। मायूसी के आलम में मैंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन इसी दौरान पहरेदारों से मेरी मुठभेड़ हो गई। उनकी निगाह से बचने की कोशिश में मैं उन ख़ास कमरों में जा निकला जहाँ नवाब साहब की रिहाइश थी। ये दूसरी मंजिल के कमरे हैं और उस वसी और रीज़ हॉल के ऐन ऊपर वाक़ हैं जहाँ नवाब साहब की बेटी ने जिम्नाजियम बना रखा है। उन कमरों में से एक मुस्ततील कमरे में दाखिल होकर मैं दंग रह गया। यहाँ फर्श पर गुदाज कालीन था, खिड़कियों पर बेहद दबेज पर्दे थे और ख्वाबनाक रोशनी में कमरे के अंदर अनगिनत नवादरात जगमगा रहे थे। नवादरात और आसार कदीमा से मेरी दिलचस्पी बहुत पुरानी है। मुझे ये जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि मैं इस वक्त नवादरात के उस नायाब ज़हीरे के सामने खड़ा हूँ जिसे मिगासी का ज़हीरा कहा जाता है। मैं हैरत ज़दा निगाहों से सब कुछ देखता रहा।
مٹی چونے اور پتھر کی مورتیاں، کانسی کے مجسمے، لوہے کے جنگی ہتھیار، برتن، ٹائلیں، پختہ مٹی کے چراغ اور آرائشی تختیاں۔ یہ سونا چاندی نہیں تھا، لیکن سونے چاندی سے بہت قیمتی تھا۔ ہیرے جواہرات بھی اس کی قدر و قیمت کے سامنے ہیچ تھے۔ پہرے دار کہیں آس پاس ہی گھوم رہے تھے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کانسی کا ایک چھوٹا سا فرگن اٹھایا اور اپنی جراب میں اڑس لیا۔ یہ وہی فرگن ہے جس کی تصویر کا فوٹو اسٹیٹ تم ساتھ لے کر یہاں آئے ہو۔ پہرے داروں سے نظر بچا کر میں رہائشی عمارت سے باہر نکلا۔ فرار کا خواب اب بکھر چکا تھا۔ میں جانتا تھا یہاں سے نکلنے کا اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تم دیکھ ہی چکے ہو، بیرونی چار دیواری بہت اونچی ہے، اسے سیڑھی کے بغیر عبور کرنا ممکن نہیں ہے۔ بڑے گیٹ پر ہر وقت خوفناک کتے اور ان سے زیادہ خوفناک پہرے دار موجود رہتے ہیں۔ اگر جیل کے صدر دروازے پر لگی ہوئی آگ مکمل طور پر بجھ جاتی اور پہرے دار اپنے اپنے مقامات پر واپس لوٹ جاتے تو میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، غسل خانے کی جس شکستہ کھڑکی سے باہر نکلا تھا اسی کے راستے واپس اندر چلا گیا۔ قسمت نے ساتھ دیا اور میں واپس رازداری سے کمرے میں پہنچ گیا۔ فرگن بدستور میری جراب میں اڑسا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے کے اندر ہی ایک ایسی جگہ پر چھپا دیا کہ آسانی سے ڈھونڈا نہ جا سکے۔ اس واقعے کے 10-12 روز بعد مجھے معلوم ہوا کہ 3 برس پہلے میرے ساتھ ہی قید ہونے والا ایک شخص جعفر رہا ہو کر واپس جا رہا ہے۔ میری طرح جعفر بھی ایرانی ہے۔ میں نے کہا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں مسٹر گناب، اگر آپ اس موقع پر اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ گناب وادی نے کہا، یہ ایک غیر متعلق موضوع ہے، بہرحال بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جس شخص پر شوریز نے اعتماد کیا ہے اس پر مجھے بھی اعتماد کر لینا چاہیے۔ بہت نوازش ہے آپ کی، میں نے کہا۔ گناب وادی بولا، میں آج سے قریباً 3 برس پہلے نواب شہریار جنگ کی دعوت پر ہی ایران سے یہاں حیدرآباد آیا تھا۔ نواب نے میرے علاوہ 2 اور ایرانی مہمانوں کو بھی مدعو کیا تھا۔ میری طرح وہ دونوں بھی مصور تھے۔ ان میں سے ایک جعفر ہے، یہ تبریز کا رہنے والا ہے۔ تیسرے کا نام جمشید تھا، اس کا تعلق مشہد سے تھا۔ ہم تینوں کو 4-5 ماہ کے اندر قریباً 40 پینٹنگز بنانی تھیں۔ یہ نواب شہریار کے بزرگوں کی پینٹنگز تھیں۔ نواب کے والد مرحوم کے 100 سالہ جشن ولادت پر یہ پینٹنگز حویلی کے وسیع و عریض مہمان خانے میں آویزہ کی جانی تھیں۔ اس کام کے لیے نواب نے میرے ساتھ 40,000 روپے معاوضہ طے کیا تھا۔ دیگر 2 مصوروں کو بھی 25,000 ملنا تھا۔ ہم تینوں تندہی سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کام بھی آخری مراحل میں تھا۔ ایک ویکینڈ پر ہم تینوں مضافاتی علاقے میں سیر کے لیے نکل گئے۔ واپسی پر ہمیں رات ہو گئی۔ وہ ایک ابر آلود رات تھی۔ ابھی ہم اپنے ٹھکانے سے بہت دور تھے کہ طوفان باد بارہ نے ہمیں آ لیا۔ ژالہ باری شروع ہو گئی اور ایسے وزنی اولے پڑے کہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ ہم پناہ کی غرض سے ایک مندر میں گھس گئے۔ بڑی نہر کے کنارے یہ مندر درختوں میں گرا ہوا تھا اور عام راستے سے کافی ہٹ کر تھا۔ یہاں ایک بوڑھے پجاری اور 3 دیوداسیوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ایک داسی 25-30 سال کی تھی جبکہ 2 بالکل نوخیز لڑکیاں تھیں۔ ایسے ویران مقام پر نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو تنہا دے کر ہمیں بہت عجیب لگا۔ در حقیقت ہندوستان آنے کے بعد ہمیں گھومنے پھرنے کا بہت کم موقع ملا تھا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مندروں میں اکثر ایسی کنواری پجارنیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ مندر کے لیے وقف ہوتی ہیں، لہٰذا کوئی مرد ان کے قریب جانے کا نہیں سوچتا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ لڑکیاں یہاں پوجا پاٹ کے لیے آئی ہوں گی اور خراب موسم کے سبب رک گئی ہیں یا پھر ہماری ہی طرح راہ گیر ہوں گی۔ نہ وہ ہماری زبان جانتی تھی نہ ہم ان کی زبان جانتے تھے۔ رہا بوڑھا پجاری تو وہ کسی قسم کے نشے میں دھت بے خبر پڑا تھا۔ رات 9-10 بجے تیز بہاؤ کے سبب نہر کی پٹری ٹوٹ گئی اور مندر کے چاروں طرف پانی ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اب کم از کم ایک رات کے لیے ہم مندر میں محصور ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اچانک ہوا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھی جمشید پر ہی شیطان نے غلبہ پایا تھا۔ وہ ایک لڑکی سے زبردستی کرنے لگا۔ یہ وہی دیوداسی تھی جو باقی دونوں سے عمر میں بڑی تھی۔ اگر وہ چیختی چلاتی اور شدید قسم کی مزاحمت کرتی تو شاید یہ معاملہ زیادہ آگے نہ بڑھتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ دیوداسی نے مزاحمت یوں کی جیسے کوئی فرض ادا کیا جاتا ہے یا کوئی ذمہ داری نبھائی جاتی ہے۔ جب ہم نے جمشید کو بہت زیادہ کوشش کے بغیر کامیاب ہوتے دیکھا اور یہ بھی جان لیا کہ یہاں باہر سے کوئی مداخلت کرنے نہیں آئے گا تو ہماری شیطانیت بھی بیدار ہو گئی۔ ایک دم ہی وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے اس میں زیادہ قصور ہم تینوں کا ہی تھا۔ وہ گناہ کی رات تھی اور بےحد طوفانی۔ مندر کے اندر کا موسم بھی ویسا ہی ہو گیا جیسا باہر کا تھا، اور جب طوفان تھما تو تینوں لڑکیاں بال بکھیرے ہچکیوں سے رو رہی تھیں اور بوڑھا پجاری اپنا مدکوک سینہ کوٹ کوٹ کر دہائی دے رہا تھا۔ یہ واقعہ راز نہ رہ سکا اور اگلے روز ہر طرف دیوداسیوں سے ہونے والے سلوک کے چرچے ہو گئے۔ موقع واردات نواب کی جاگیر میں شامل تھا، لہٰذا پولیس سے زیادہ یہ نواب کی ذمہ داری تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ ہم تینوں نواب کی جاگیر سے راہ فرار اختیار کر چکے تھے، لیکن عالم پور کے نزدیک نواب کے کرندوں نے ہمیں پکڑ لیا اور واپس نواب کی زمینوں پر لے آئے۔ حالات ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر سنگین تھے۔ مقامی ہندو بپھرے ہوئے تھے، وہ ہماری تکہ بوٹی کر دینا چاہتے تھے، لیکن نواب کی وجہ سے وہ چپ تھے۔ ہمیں اس وقت اندازہ ہوا کہ نواب اپنے علاقے میں کتنے اثر و رسوخ کا مالک ہے۔
وہ نہ صرف پولیس سے بلکہ مشتعل ہندوؤں سے بھی ہماری جان بچانے میں کامیاب رہا۔ اس نے مشتعل افراد کو یہ سمجھایا کہ مجرم غیر ملکی ہیں، وہ پہلی مرتبہ ہندوستان آئے اور نہ یہاں کی زبان جانتے ہیں اور نہ رسم و رواج سے آگاہ ہیں۔ بے شک انہوں نے جرم کیا ہے، لیکن وہ اس جرم کی سنگینی سے باخبر نہیں تھے۔ نواب کی کوششوں سے یہ ہوا کہ اس واقعے کا چرچا ایک خاص علاقے تک محدود رہا۔ معززین بیچ میں پڑ گئے اور انہوں نے ہماری سزا تجویز کرنے کا اختیار نواب کو دے دیا۔ یہاں کے رواج کے مطابق نواب نے باقاعدہ عدالت کے فرائض ادا کیے اور ہم تینوں کو مجموعی طور پر 16 سال قید کی سزا دی۔ سب سے زیادہ سزا جمشید کے حصے میں آئی، یعنی 8 سال قید۔ وہ اس جرم میں ہمارا لیڈر تھا اور اس کے تشدد سے ایک لڑکی کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے اور جعفر کو 4 سال قید کی سزا ہوئی۔ یہ کافی سخت سزا تھی، مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمارے کالے کرتوتوں کا پھل ملا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم تینوں ہی آوارہ گرد اور رنگین مزاج قسم کے افراد تھے۔ ایسے لوگ کسی نہ کسی موقع پر تو پھنستے ہی ہیں، سو ہم پھنس ہی گئے۔ اس جیل میں آنے کے 5-6 ماہ بعد جمشید بیمار پڑا۔ اسے شدید قسم کا یرقان ہو گیا تھا۔ اس کا علاج وغیرہ کروایا گیا، لیکن پیچیدگی بڑھ گئی۔ در حقیقت اس کے سانس ہی پورے ہو چکے تھے، وہ مر گیا۔ مقامی ہندوؤں نے یقیناً اس موت کو چمتکار قرار دیا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ مرنے والوں کو دیوداسی کی عزت برباد کرنے کی سزا ملی ہے۔ بہرحال ہم دونوں اپنی اپنی سزا بھگتتے رہے۔ نواب شہریار جنگ مجھے مجرم سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے فن کا قدردان ہے۔ اس نے جیل کے عملے کو ہدایت کر رکھی ہے کہ میرے ساتھ رعایتی سلوک کیا جائے۔ ان کوٹھریوں کے عقب میں چند کمرے ہیں، انہی میں سے ایک کمرے میں میں رہتا ہوں۔ وہاں مجھے بستر، کرسی، میز اور ریڈیو وغیرہ کی سہولت حاصل ہے۔ یہاں کوئی بھی مجھے گناب کے نام سے نہیں بلاتا، بلکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ مجھے ماسٹر گون کہا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب تم نے گناب کا نام لیا تو میں بری طرح چونک گیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہارا تعلق انڈیا سے نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنا اور جعفر کا ذکر کر رہا تھا۔ جعفر بھی میری طرح چھڑا چھانڈ ہے۔ والدہ کے سوا اس کا دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ پچھلے دنوں جعفر کے آبائی شہر تبریز سے خبر آئی کہ اس کی والدہ سخت بیمار رہنے کے بعد مر گئی ہے۔ معلوم نہیں جعفر کو اس خبر سے صدمہ ہوا یا نہیں، لیکن نواب شہریار جنگ کو شدید صدمہ ہوا۔ اس نے مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے جعفر کو قید میں 1 سال کی رعایت دے دی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ جعفر رہا ہو کر واپس جا رہا ہے تو میرے ذہن میں فوراً وہ نوادرات والی بات آ گئی۔ جعفر عام قیدیوں کے ساتھ جیل کے دوسرے حصے میں رہتا تھا۔ ان 3 برسوں میں میری اس کی ایک مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے نواب شہریار جنگ کو ایک تحریری درخواست دی کہ رہائی سے پہلے جعفر کو صرف ایک بار مجھ سے ملا دیا جائے۔ یہ درخواست مشروط طور پر منظور کر لی گئی۔ جیل کے انچارج قلی قطب نے مجھے اطلاع دی کہ قید کے آخری روز جعفر کو مجھ سے ملا دیا جائے گا۔ میں جعفر کے ہاتھ اپنے دوست شوریز کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا کہ مغازی کے نوادرات اس وقت نواب شہریار جنگ کی حویلی میں موجود ہے، لیکن جعفر پر اعتبار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک بے حد چالو شخص ہے۔ مشہور پینٹنگز کی حیران کن نقلیں تیار کرنے کے علاوہ وہ کئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ اس اہم راز کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شوریز کے نام اپنا پیغام تحریری طور پر بھیجوں، اور تحریر بھی ایسی ہو جس کا علم خود جعفر کو بھی نہ ہو۔ مصوری میرا روزگار ہی نہیں، شوق بھی رہا ہے۔ مجھے اس جیل میں بھی نواب شہریار نے اپنا شغل جاری رکھنے کی رعایت دے رکھی ہے۔ میری پینٹنگ کٹ میں ہر قسم کی مصوری اور خطاطی کا سامان موجود ہے۔ میں نے فوری فیصلہ کیا اور 10-12 روز کے اندر چنے کی دال کے دانوں پر وہ تحریر لکھ دی جس کا ترجمہ تم اپنے ساتھ لائے ہو۔ یہ تحریر ایک قبائلی زبان میں ہے۔ ایسی کچھ زبانیں ایران کے شمالی ساحل پر بولی جاتی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بچپن کا دوست اور کلاس فیلو شوریز مہدی کے سوا یہ تحریر کوئی اور نہ پڑھ سکے گا۔ ہم دونوں اس سے پہلے بھی 1 سے زائد موقعوں پر پیغام رسانی کے لیے یہ منی ایچز والا کلیہ استعمال کر چکے تھے، لہٰذا کسی قسم کی الجھن پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ رہائی کے روز جعفر کو میری ملاقات کے لیے لایا گیا۔ وہ ایک بے حس اور بد مزاج شخص ہے۔ 3 سال بعد بھی اسے مجھ سے ملنے اور مجھے دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ وہ مجھ سے ملنے یوں آیا جیسے کوئی ناگوار فریضہ ادا کر رہا ہو۔ بہرحال میں اس کا مزاج آشنا تھا۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ اگر ایک بار اس نے مجھ سے معاملہ طے کر لیا تو جو ذمہ داری میں اس پر ڈالوں گا وہ ضرور نبھائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے میرا ایک کام کرنا ہے، اس کے لیے اسے معقول معاوضہ ملے گا۔ وہ بولا کیسا کام اور کیا معاوضہ؟ میں نے پہرے داروں کی نظر بچا کر کانسی کا فرگن اسے دکھایا اور بتایا بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی قیمت ہزاروں ڈالر ہے۔ وہ ایک دم نرم پڑ گیا اور پوچھنے لگا کہ اسے کیا کام کرنا ہے۔ میں نے چنے کی دال والا گلابی لفافہ نکالا اور اسے کہا کہ وہ یہ لفافہ میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا دے۔ اس نے پوچھا لفافے میں کیا ہے؟ میں نے جھوٹ بولا کہ یہ دال کے چند دانے ہیں۔ یہ دانے چونے کی ایک بہت پرانی مورتی میں سے برآمد ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میرے دوست شوریز مہدی کے لیے ہم ثابت ہوں گے۔ معلوم نہیں جعفر کو میری بات کا یقین نہ آیا یا نہیں۔ بہرحال وہ میرا یہ کام کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اس نے فرگن کا مجسمہ اور گلابی لفافہ مجھ سے لے لیا اور اپنے لبادے میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ ان واقعات کو اب کم و بیش 6 ہفتے گزر چکے ہیں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرا پیغام شوریز تک پہنچ پایا ہے یا نہیں۔
बल्कि ये भी पता नहीं था कि जाफ़र यहाँ से रवाना भी हुआ है या नहीं। मैंने अपने दिल में सोचा, रवाना तो वो हो चुका है यहाँ से भी और दुनिया से भी। इंसान कितना भी होशमंद हो, बेखबरी का पर्दा चाक नहीं कर सकता। मेरे सामने पराल पर बैठा हुआ गुनाह वादी उर्फ मास्टर गोन भी इस बात से बेखबर था कि जाफ़र ने यहाँ से रिहा होने के बाद क्या गुल खिलाया है। उसने पिशावर से कार अगवा की थी और फिर इस कार पर कहीं जा रहा था कि खुद भी अगवा हो गया था। बदअज़ां उसकी लाश कार की डिक्की में पड़ी रह गई थी और कांसी का फ्रगन गुलाबी लिफाफे समेत सरताज पाशा नामी स्मगलर के पास पहुंच गया था। गुनाह वादी अपनी रहदाद सुनाकर चुप हो गया था। कोठरी में कुछ देर खंबीर खामोशी तारी रही। इस खामोशी में कैदियों के खराटे गूंज रहे थे या करीबी बरामदे में किसी ऊँगते हुए पहरेदार की खांसी। ट्रांसिस्टर रेडियो से भी अब शां शां के सिवा कुछ बरामद नहीं हो रहा था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अब हमें क्या करना चाहिए मिस्टर गोनाब? वो बोला, सबसे पहले तो इस फोटोस्टेट के टुकड़े कर दो जो तुम साथ लाए हो। शुक्र करो कि ये कागज़ किसी के हाथे नहीं चढ़ गया। कागज़ बूटा सिंह के पास था। मेरे इशारे पर उसने कागज़ के चंद टुकड़े किए और उन्हें मुंह में डालकर निकल गया। गुनाह वादी ने पुरसोच लहजे में कहा, शुरेश मामला फहम शख्स है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उसने तुम्हें कच्चे इंतजाम के साथ यहाँ भेज दिया है। तुमने यहाँ अपना ताल्लुक दिल्ली के हफ्त रोज़ा से बताया। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को इस बात की तस्दीक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि तुम्हारा बयान सरासर झूठा और तुम्हारे शनाख्ती कार्ड वगैरह भी जाली हैं। मैंने कहा, उस बदबख्त कुली कुतुब का तो ये कहना है कि वो तस्दीक कर चुका है। उसका दावा है कि हफ्त रोज़ा सियासत के एडिटर ने टेलीफोन पर उससे बात की है। गुनाह बोला, मुमकिन है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा हो। उन लोगों के हाथ हमारी तवक्को से ज़्यादा लंबे हैं। बहरहाल अब इस मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें बड़ी मनसूबाबंदी से काम लेना होगा। मेरे ज़हन में एक रास्ता आया और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में यही बेहतरीन रास्ता है। मैं सवालिया नज़रों से गुनाह वादी की तरफ देखने लगा। बूटा सिंह को गुफ्तगू समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल वो चिट्टा अनपढ़ भी नहीं था। उसने मैट्रिक कर रखा था। कहीं कहीं अल्फाज उसके पल्ले पड़ जाते थे और उसे मौजू का पता चल जाता था। गुनाह वादी ने बात जारी रखते हुए कहा, तुमसे पूछ गछ हो तो तुम ये तस्लीम कर लो कि किसी अखबार वगैरह से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं और अब तक तुमने झूठ बोला है। मैंने कहा, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं। कुली कुतुब को पूरा यकीन है कि हम पैदाइशी झूठे हैं। अब एक और झूठ तुम्हें बोलना होगा। गुनाह वादी ने कहा, और मुझे यकीन है कि ये झूठ ज़्यादा मोतबर और काबिल कबूल होगा। नवाब का एक बेटा है, फिरोज जंग नाम है उसका। वो पिछले 5-6 माह से बीमार है। काफ़ी इलाज मुआलजा हुआ, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होता। कुदरती बात है कि जब बीमारी तूल पकड़ जाए तो अच्छे भले रोशन ख्याल लोग भी झाड़ फूंक और टूने टोटके की तरफ रुजू कर जाते हैं। आजकल छोटे नवाब की वालदा भी यही कुछ कर रही हैं। पिछले दिनों तो उन्होंने हद ही पार कर दी। बनारस से कोई हिंदू आमल बुला लिया। रूहानी इलाज के नाम पर उस आमल ने 3 रोज़ हवेली में खूब हड़बूंग मचाया। धुनियाँ दी, तबले बजाए, रक्स किया और अजीब व गरीब नारे बुलंद करता रहा। चौथे रोज़ शायद इतफाकन छोटे नवाब खुद को कुछ बेहतर महसूस करने लगे। आमल का रूहानी अमल भी ख़त्म हो चुका था। वह छोटे नवाब की वालिदा से तकरीबन 10,000 रुपया बतौर इनाम पाकर चला गया। इस वाक़े की खबर 15 अक्टूबर के हिंदू समाचार में भी छपी थी। इस खबर के हवाले से मेरे जहन में एक तजवीज़ आई, अगर तुम उस पर अमल कर सको तो। जी फरमाए, मैं हमतन गोश हूँ, मैंने कहा। गुनाह वादी बोला, अगर तुम भी किसी तरह खुद को उस रूहानी इलाज वाले चक्कर में मुलविस कर लो तो बेहतरी की कोई सूरत पैदा हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी तरह ये बात साबित हो जाए कि तुमने हिंदू समाचार में 10,000 रुपये इनाम वाली खबर पढ़ी और तुम्हारे दिल में भी लालच पैदा हो गया। रूहानी इलाज का ढोंग रचाकर माल बटोरने के लिए तुम यहाँ पहुँच गए। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा। गुनाह वादी बोला, मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े इल्ज़ाम से बचने के लिए तुम एक छोटा जुर्म कबूल कर लो। तुम दोनों जो इस बुरी तरह फंसे हो तो उसकी वजह नवादरात है। हवेली में नवादरात की मौजूदगी की वजह से नवाब शहरयार और उसके करिंदे बेहद अलर्ट हैं। अगर नवादरात वाला मामला बीच में ना होता तो नवाब के करिंदे इस बुरी तरह हाथ धोकर तुम्हारे पीछे ना पड़ते। वो बजा तौर पर यह शक कर रहे होंगे कि तुम्हारा ताल्लुक कहीं नवादरात वाले मामले से ना हो। अगर यह ताल्लुक साबित हो गया तो समझ लो इस 4 दीवारी में तुम पर बहुत सख्त मुसीबत आने वाली है। लेकिन अगर कोई दूसरा इल्ज़ाम साबित होता है तो फिर रियात के इम्कानात रोशन हैं। मैंने कहा, आपकी तजवीज़ है कि हम खुद को पीरी फ़कीरी के मामले में मुलविस कर लें। बिल्कुल, लेकिन ये काम ऐसे हो कि कहीं बनावट का रंग ना आए, यूँ महसूस हो कि तुमसे वाकई इकबाल जुर्म कराया गया है। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। गुनाह वादी ने उठकर रेडियो की सुई इधर उधर घुमाई और उसे किसी ऐसे स्टेशन पर सेट कर दिया जहाँ से रात के उस आखिरी पहर भी पुरहंगाम मौसीकी नशर हो रही थी। फिर वो कंबल समेट कर हमारे बिल्कुल करीब बैठ गया और धीमे लहजे में बातें करने लगा। मंजर उसी हवालात नुमा कमरे का था जहाँ कल रात कुली कुतुब से हमारी नाखुशगवार मुलाकात हुई थी। अब दिन चढ़ चुका था। 8, साढ़े 8 का वक्त होगा। नाश्ता कराते ही हमें पहरेदार यहाँ ले आए थे, बिल्कुल जैसे कुर्बानी के बकरे को दाना खिलाकर और पानी पिलाकर कसाई के पास ले जाते हैं। कुली कुतुब भी हमें उन्हीं नज़रों से देख रहा था जिनसे कसाई जानवरों को देखता है। कोठरी में से निकालते वक्त हमारे हाथ आगे की तरफ बांध दिए गए थे, बाकी रहे पाँव तो वो हम दोनों के रात ही से नंगे थे। 10-15 मिनट बाद एक दराज का शख्स हवालातनुमा कमरे में दाखिल हुआ।
وہ ایک ادھیڑ عمر کا باروب شخص تھا، بال کنپٹیوں پر سے سفید ہو چکے تھے۔ اس نے سفید مخمل کا ایک نہایت نفیس ترین کرتا پہن رکھا تھا۔ انگ رکھے کی طرز کا یہ کرتا کڑھائی دار تھا اور سینے پر ایک طرف طلائی بٹن لگے تھے۔ سر پر ترکی ٹوپی تھی۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ شخص نواب شہریار جنگ ہے۔ نواب کے ہاتھوں میں نہایت قیمتی نگینوں والی انگشتریاں تھیں۔ پاجامے کے نیچے اس کے جوتے بھی بہت سے قیمتی نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ رئیس ابن رئیس اور نواب ابن نواب ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی روبدار آنکھوں سے ایک ٹک مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنی روپہلی چادر کو کندھے پر سنبھالتے ہوئے گونجدار آواز میں بولا، تم دونوں کے جھوٹ کا پول تو کھل گیا ہے۔ اگر چمڑی بچانے کا ارادہ ہوئے تو ہر باتاں صاف صاف بتا دو۔ ہم دونوں نے پھر وہی رٹا لگانا شروع کر دیا جو اس سے پہلے قلی قطب کے سامنے لگا چکے تھے۔ نواب شہریار جنگ نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ تم کا بیان جھوٹا ثابت ہو گیا؟ ہفت روزہ سیاست کا ایڈیٹر ٹیلی فون پر خود ساری باتیں بتا چکا ہے۔ وہ تم کو جانتا ہے اور نہ ہی تمہارے ساتھی کو۔ میں نے لجاجت سے کہا، نواب حضور، اگر آپ فرما رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی فرما رہے ہوں گے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون پر کسی اور نے بات کی ہو اور قطب کی بات کا جواب مذاق میں دیا ہو۔ مذاق تو تم ہم سے کرتے ہو، اور اس مذاق کا بڑا یادگار سبق تم کو ملنے والا ہے، نواب نے بہت تلخ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر سوالن جواباً اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی، پھر نواب کے کرندے بھوکے کتوں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، لہٰذا مزاحمت لاحاصل تھی۔ دو پہلوان نما افراد نے پہلے ہی حلے میں مجھے نیچے گرایا اور بدریک پیٹنے لگے۔ گھونسے، ٹھوکریں، رائفل کے بٹ، مختلف قسم کی ضربوں سے جسم جھنجھنا اٹھا۔ اس عالم میں مجھے یوں ہی فریال کا خیال آ گیا، اور فریال کے ساتھ ساتھ ان ڈاکٹر صاحب کا بھی جنہوں نے بے حد تاکید کے ساتھ مجھے بستر پر رہنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ دونوں مجھے اس حالت میں لیٹے ہوئے دیکھتے تو میری سعادت مندی پر یقیناً خوش ہوتے۔ دفعتاً بوٹا سنگھ زور زور سے چلانے لگا، ٹھہرو ٹھہرو، میری بات سنو، میں بتاتا ہوں سب کچھ۔ ہوئے میں مر گیا، ہائے میری ہڈی ٹوٹ گئی۔ مجھے بوٹا سنگھ سے ایسی کم دلی کی توقع نہیں تھی۔ بے حد سخت جان تھا وہ، بالکل جلی ہوئی اینٹ کی طرح۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بن رہا ہے۔ اسے کمزور پڑتے دیکھ کر پیٹنے والوں نے کچھ اور بے رحمی دکھائی۔ بوٹا سنگھ باقاعدہ رونے لگا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ نواب شہریار کے اشارے پر مار پیٹ کرنے والوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ بوٹا سنگھ کی صورت دیدنی تھی، اس کی رال بہنے لگی تھی، جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور ناک سے خون چھوٹ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی لگا کہ واقعی اس کا پتا پانی ہو گیا۔ وہ کراہتی ہوئی آواز میں بولا، نواب صاحب، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دیں۔ جو کچھ آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا، واحد گرو کی سوگند بتاؤں گا۔ اس نے کوہنیاں پیٹ سے لگا رکھی تھیں اور بندھے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے کے بالکل سامنے کر رکھے تھے۔ نواب شہریار کے اشارے پر قلی قطب نے بوٹا سنگھ کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور اسے پینے کے لیے پانی دیا۔ ایک دوسرے شخص نے گندا سا ایک کپڑا بوٹا سنگھ کی ناک پر رکھ کر دبایا تاکہ اس کا خون رک سکے۔ نواب شہریار نے بڑی کرخت آواز میں مجھے مخاطب کر کے پوچھا کہ میرے کیا ارادے ہیں۔ میں نے بھی سہم جانے کا ڈرامہ کیا اور نواب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ نواب نے مطمئن ہونے کے بعد ہمارے ہاتھ کھلوا دیے اور مجھے بھی کرسی پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ ہمارے چاروں طرف مسلح افراد موجود تھے۔ ہمیں مسلسل خوفزدہ رکھنے کے لیے قلی قطب نے 38 بور کا ریوالور اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ گاہے گاہے ریوالور کو دھمکی آمیز انداز میں حرکت دیتا اور ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک لذت امیز صفاقی ابھر آتی۔ رائفلوں کے سائے اور دھمکیوں کی گونج میں ہم نے اگلے 1.5 گھنٹے میں جو کچھ نواب شہریار کو بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ہم دونوں نے اپنے درست نام پتے بتائے اور یہ بتایا کہ چند ہفتے پہلے ہندو سماچار میں دیکھی ہوئی ایک خبر کی وجہ سے ہم لالچ کے پھندے میں پھنس گئے۔ اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ حیدرآباد کے نواب شہریار جنگ کا صاحبزادہ بیمار ہے اور وہ اس کی صحت یابی کے لیے عاملوں اور ٹونے ٹوٹکے والوں کے پاس مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پچھلے دنوں نواب صاحب کی بیگم نے بنارس سے ایک ہندو عامل کو بلایا تھا اور یہ عامل بوقت رخصت نواب صاحب سے 10,000 روپے انعام پا کر گیا ہے۔ ہم دونوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت یہاں آ گئے۔ اس منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے میں نے نواب شہریار سے کہا، میرا کام یہ تھا کہ میں ایک تجربہ کار اخبار نویس کی حیثیت سے آپ سے ملوں اور 48 کے واقعات کے حوالے سے کتاب لکھنے کے بہانے آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ اس دوران آپ کی نجی زندگی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتا رہوں، پھر موقع محل دے کر آپ کو یا بیگم صاحبہ کو بتاؤں کہ آپ عاملوں فقیروں کے چکر میں دور دور بھاگے کیوں پھر رہے ہیں۔ ہمیں یہیں حیدرآباد میں خدا کا ایک نیک بندہ موجود ہے جو اس کے پاس جاتا ہے بامراد لوٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یوں میں آپ کو اپنے ساتھ بوٹا سنگھ کے پاس لے جاؤں۔ بوٹا سنگھ آپ کو دیکھتے ہی آپ کا نام پتہ، حسب نسب، آپ کے مسائل اور پریشانیاں سب کچھ بتا دے اور یوں آپ پر اس کی دھاک بیٹھ جائے۔ ہمیں زیادہ امید بیگم صاحبہ کی طرف سے تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ اگر ہمیں بیگم صاحبہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس سے پہلے ہم مشرقی پنجاب میں بھی ایک دو امیر گھرانوں میں اس طرح کی وارداتیں کر چکے ہیں اور ہمیں توقع تھی کہ یہ تجربہ ہمارے یہاں کام آئے گا۔
नवाब उसके जहाँ दीदा गुरकों को चक्कर देना आसान नहीं था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि हमारी बातें वजनी महसूस हो रही थी और उन्हें संजीदगी से सुना जा रहा था। मैंने ये खुलासा बयान किया है, ये हासी तवील गुफ्तगू थी। दरमियान में नवाब शहरयार और कुली कुतुब सवालात भी करते जा रहे थे। एक एक नुक्ते पर बहस की गई। करीबन 2 घंटे बाल की खाल उतारी गई। हमें तसल्ली थी कि अगर हमारे दिए हुए नाम पतों से तस्दीक भी की गई तो झूठ बरामद नहीं हो सकेगा। फरीदकोट से बूटा सिंह के नाम की तस्दीक हो जाएगी और लाहौर से मेरे नाम की। कुछ कहा नहीं जा सकता कि नवाब और कुली कुतुब को हमारे इकबाली बयान पर कितने फीसद भरोसा हुआ है। बहरहाल एक कामयाबी हमें हासिल हुई थी। ये कामयाबी हमारी जानदार अदाकारी का नतीजा भी हो सकती थी और नवाब की हद से बढ़ी हुई खुद एतमादी का नतीजा भी। और ये कामयाबी ये थी कि नवाब हमें मामूली शय समझने लगा था, दूसरे लफ्ज़ों में अंडर एस्टिमेट करने लगा था। वो हमारे साथ वही सलूक कर रहा था जो देहाती थानेदार किसी आजिज़ मस्कीन हवालाती से करता है। हमारी पूरी कथा सुनने के बाद उसने हमें कुर्सियों से उठने का हुक्म दिया और हिदायत की कि ज़रा अपनी टांगें खोलने के लिए हम अहाते के 3 चक्कर दौड़ कर लगाएं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वह अहाता कई एकड़ पर फैला हुआ था। उसका एक चक्कर लगाना भी कार्य दुश्वार था। कहाँ के 3 चक्करों का हुक्म हो रहा था, और वो भी सज़ा के तौर पर। मैंने बूटा सिंह की तरफ देखा। बूटा सिंह ने आजिज़ी से कहा, माफ़ कर दें सरकार, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। माफ़ कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे माफ़, लेकिन सज़ा के बगैर तो गुजारा नहीं होगा। नवाब ने रौनक से मुस्कुराते हुए कहा। कुली कुतुब ने एक जोरदार छापड़ बूटा सिंह की गर्दन पर रसीद किया और गरज कर बोला, चल उठ कंजर की औलाद, वरना मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। जोरदार हाथ था। बूटा सिंह लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया। मैं झापड़ खाए बगैर ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हमारे हाथ खोल दिए गए थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और भागना शुरू कर दिया। बैरूनी चार दीवारी के साथ साथ हम पहलू बा पहलू भाग रहे थे। हवेली के मसल्ला मुहाफिज और दीगर मुलाजिम मुस्कुराती नजरों से हमें देख रहे थे। रिहायशी इमारत के करीब से गुजरे तो बालकनी पर एक गोरी चीटी खूबसूरत लड़की नजर आई। वो ट्रैक सूट में थी। हमें देखकर वो खिलखिलाकर हंसती और ताली बजाकर बोली, शाबाश, वो तेज भागो वरना कुली कुतुब पीछे कुत्ते लगा देगा। मुझे याद आया कि जेल में गुना वाहदी ने नवाब शहरयार की बेटी का जिक्र भी किया था। उसने हवेली के एक हॉलनुमा कमरे को जिम्नेजियम की शक्ल दे रखी थी। यकीनन ये वही लड़की थी। हमने हाँपते हुए हाथे का एक चक्कर मुकम्मल किया और दूसरे के लिए दौड़ पड़े। नवाब शहरयार भी अब खुली जगह पर आ गया था और एक शानदार कुर्सी पर ठाठ से बैठा अखबार देख रहा था। हमारी तरफ से वो जैसे बिल्कुल बेपरवाह हो गया था। कुली कुतुब और उसका एक साथी हाथे के वस्त में खड़े हो गए थे और हमें तेज भागने के लिए धमका रहे थे। तीसरा चक्कर वाकई दुश्वार साबित हुआ। हमने मुश्किल से ये फासला तय किया और नवाब के सामने आन खड़े हुए। उसने अखबार से सर उठाकर कहा, क्यों भाई, तबीयत में कुछ फ़र्क पड़ा? हम खामोश खड़े रहे। वो बोला, ये तो सिर्फ वार्म अप था, अभी असल वर्जिश तो हुईगा। उसने कुली कुतुब को इशारा किया। वो कड़क कर बोला, चलो दोनों ऊंधे लेट जाओ और डंटर पे लो। मैंने ज़ुबान खोलते हुए कहा, जनाब बहुत हो चुकी है हमसे, अब माफ़ी दे दें, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, जो कसम चाहे ले लें, हम आइंदा इस तरफ का रुख नहीं करेंगे। नवाब बोला, हम कब कह रहे हैं कि तुम आइंदा इधर का रुख करोगे? तुम्हारी तो हवा भी इधर से नहीं गुजरेगा, मगर जो कुछ तुम कर चुके हो उसका सजा तो भुगतना होगा। वहाँ अफजलगंज में तो तुम बड़े फन्ने खान बने हुए थे, हमारे एक बंदे की गर्दन का काकड़ा इछी निकाल दिया, अब बकरी के जैसे मैं कर रहे हो। कुली कुतुब ने पीछे से एक जोरदार 2 हथड़ मेरी कमर में मारा और गाली देकर बोला, चल डंटर पेल। मैंने चेहरे पर मुर्दनी तारी कर रखी थी, लेकिन दिल में कोई मलाल नहीं था। जो बेइज्जती हमारी हो रही थी, ये हमारी अपनी मर्जी और मंशा से हो रही थी, वरना इन कुत्तों की इतनी मजाल कहाँ थी कि हमें यूं नीचा दिखा सकते। उनसे कहीं बड़े बड़े सुरमाओं ने पलक झपकते में हमारे सामने ज़मीन चाटी थी। ये तो एक ड्रामा था। इस ड्रामे में हमारे किरदार 2 मामूली वारदातियों के थे। इन किरदारों में रंग भरने के लिए हम सब कुछ बर्दाश्त करते जा रहे थे। नवाब शहरयार बड़ी रौनक से मेरे सामने बैठा था। ये बात उसके सानो गुमान में भी ना होगी कि मेरी पिंडली से उस वक्त भी एक तेज़धार खंजर बंधा हुआ है, और इससे पहले कि नवाब के 2 टांगों वाले कुत्ते अपनी जगह से हरकत भी करते, मैं नवाब को अकब से दबोच कर ये खंजर उसकी शहर पर रख सकता था। और एक यह सारा अमल मेरा भांपा हुआ था और एक लहजे में मुकम्मल हो सकता था, लेकिन हमारी तरजीह थी कि हम बगैर किसी खूनी हंगामे के यहाँ से निकल सकें। कुली कुतुब ने दोबारा गरज कर कहा तो हमने डंटर पेलने शुरू कर दिए। बालकनी में खड़ी हसीना भी तमाशा देखने के लिए नवाब शहरयार के पास चली आई थी। उसकी बाँछें खिली जा रही थी। हमने करीबन 15 डंटर ही पेले होंगे कि नवाब शहरयार को तरस आ गया। उसने हमें उठने का हुक्म दिया। हम खड़े हो गए। वो कुछ देर तंजिया नज़रों से हमें देखता रहा, फिर कुली कुतुब से बोला, इन दोनों को ले जाओ, इनका फैसला हम फिर करेंगे। कुली कुतुब ने हमें ले जाकर फिर जिंदा के हवाले कर दिया। ये तीसरे दिन सुबह 8 बजे का जिक्र है। हमें कोठरी से निकालकर दोबारा नवाब शहरयार जंग के हुजूर पेश किया गया। इस मर्तबा हमारी पेशी रिहायशी इमारत के एक कमरे में हुई। यह नशिस्तगाह की तर्ज का कमरा था और ख़ास हैदराबादी अंदाज में सजा हुआ था। दबेज पर्दे, कालीन, छाड़ फानूस, दरवाज़ों और दरीचों पर लकड़ी में कनंदा किए हुए खूबसूरत नक्शो निगार थे। कमरे की सजावट में सबसे ख़ास चीज़ वो जालीदार किंगरे थे
जिन्हें दक्कनी कल्चर में खास मुकाम हासिल है। नवाब शहरयार जंग आज शेरवानी में था। ये शेरवानी कुछ कुछ लखनऊ तरस की थी, क्योंकि उसके गिरेबान को चमकीली घोट लगाकर नुमाया किया गया था। तंग मोहरी का पाजामा, सलीम शाही जूता पहने नवाब बड़े ठाठ से मुनक्कश कुर्सी पर बैठा था। आज उसके चेहरे पर हमें मेहरबानी की झलक नजर आई। उसने हमें बैठने का इशारा किया। अपनी औकात के पेश नज़र हम कालीन पर ही दुजानू बैठ गए। नवाब ने हमारे साथ आने वाले दोनों मुसल्लह अफराद को बाहर भेज दिया। कुछ देर गहरी नज़रों से बूटा सिंह की तरफ देखता रहा, फिर बोला, हम तुमसे काम लेना चाहते हैं, लेकिन ये काम पूरी राजदारी से करना होगा और पूरी जिम्मेदारी से भी। अगर इसमें कोई गलती हुई तो फिर अपनी रिहाई का मामला ठप समझो। आप हुक्म फरमाएं जनाब, हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे, मैंने मरऊब लहजे में कहा। वो बोला, सर धड़ की बाजी नहीं लगानी, बस वही काम करना होगा जो तुम करने के लिए यहाँ आए थे। हमारा मतलब है पीरी फकीरी वाला नाटक, लेकिन इस मर्तबा ये नाटक तुम्हें हमारी मर्जी के मुताबिक करना होगा। बूटा सिंह बोला, आप जो कहेंगे हम करेंगे बादशाह। नवाब ने हमें हुक्म दिया हम उठकर कुर्सियों पर बैठ जाएं। हमने थोड़ी सी हिचकिचाहट जाहिर करने के बाद हुक्म की तामील की। नवाब ने कहा, हम तुम्हें छोटे नवाब के पास पहुंचा देंगे, तुमने उनका रूहानी इलाज करना होगा। हमारा मतलब है जो भी झाड़ फूंक तुम करते हो उस इलाज के लिए तुम 6-7 दिन या जितने भी दिन चाहो ले सकते हो। जब भी तुम छोटे नवाब के पास जाओगे उनकी वालिदा तुम्हें बिस्तर के आसपास इची मिलेंगी। तुमने बड़ी समझदारी से उनके जहन में ये बातें डालना होगा कि छोटे नवाब का असल पायदार इलाज यही है कि उनकी शादी कर दी जाए, और शादी भी वहीं हो जहाँ उनकी मंगनी हो चुकी है। हमारी बातें तुम्हारी समझ में आ रही हैं ना? बिल्कुल समझ में आ रही सरकार। मेरा ख्याल है कि किसी वजह से छोटे नवाब उस जगह शादी नहीं करना चाहते जहाँ उनकी मंगनी हुई थी। बेगम साहिबा भी उनकी हिमायत कर रही हैं। अब आप चाहते हैं कि बिल्कुल यही बात है। नवाब ने बूटा सिंह की बात काटी, तुम दोनों समझदार हो। अब तुम्हारे जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि छोटे नवाब शादी से दामन क्यों छुड़ा रहे हैं, तो हम तुम्हें इसका जवाब भी देते हैं। ये जवाब तुमको आता होगा तो तुम ज़्यादा आसानी से बेगम साहिबा को खायल कर लेंगे। इसके बाद नवाब शहरयार जंग ने अपने मखसूस अंदाज में जो कुछ बताया उसका खुलासा ये है, नवाबों और राजों महाराजों की हवेलियों की तरह इस वसी और इस हवेली में भी नौकरों चाकरों और खिदमतकारों की एक फौज ज़फ़र मौजूद थी। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। औरतों में बूढ़ियाँ भी थीं और नौजवान लड़कियाँ भी। लड़कियों में आम सूरत की भी थीं और खूबसूरत भी। ऐसी ही एक लड़की जमीला ने छोटे नवाब पर डोरे डालने की कोशिश की थी। वही अनारकली और शहजादा सलीम वाला ड्रामा हुआ था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। अकबर बादशाह यानी नवाब शहरयार जंग को पता चल गया और उसने दानिशमंदाना पेशबंदी करते हुए साहबजादे की मंगनी कर दी। यह मंगनी खानदान की ही एक हसीन और जमील नवाबजादी से हुई थी और नवाब शहरयार जंग जल्द से जल्द ही शादी कर देना चाहते थे, मगर हालात को इंसानी इरादों के साथ हमेशा बैर रहा है। यहाँ भी ये हुआ था कि पिछले 5-6 माह से छोटे नवाब फिरोज़ जंग बिस्तर अलालत पर थे और शादी मुखर हो रही थी। नवाब शहरयार जंग की नज़र में उनकी बेगम एक तोहम परस्त औरत थी। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि फिरोज़ जंग की बीमारी की वजह उसकी मंगनी है और वो उसी वक्त सेहतयाब होगा जब उसकी शादी उसकी अपनी मर्जी से तय होगी। गालबन उसके दिमाग में हवेली के पुराने मुलाजिम अब्दुल्ला की जमीला नामी बेटी का ख्याल घुसा रहता था और वह चाहती थी कि फिरोज़ जंग वहीं शादी कर ले। दिलचस्प सूरत हाल थी। हम जो गंधारा आर्ट के नमूनों की टो में यहाँ पहुँचे थे, अपने ही बहरूप का शिकार होकर एक रूमानी चक्कर में फंस रहे थे। अभी बूटा सिंह के लिए नवाब शहरयार की हिदायत जारी ही थी कि नवाब की साहबजादी लटकती मटकती वहाँ पहुँच गई। वो एक मॉडर्न लड़की थी और इस हैदराबादी माहौल में कतई फिट नज़र नहीं आती थी। उसकी बोलचाल में भी दक्कनी रंग नहीं था। मुझे शक गुजरा था कि वो एक अरसा मुल्क से बाहर रह कर आई है। उसका नाम शाहीन था और ये नाम हमें यूँ मालूम हुआ था कि कल जब हम हवालात में डंटर पेल रहे थे तो नवाब ने उसे शाहीनी कहकर बुलाया था। नवाब बेटी को देखकर ज़रा सा चौंका, फिर फ़ौरन लहजा बदल कर बोला, अरे भाई, हम लोग तो धोखे में ची रहे, ये तो बड़े पहुँचे हुए बंदे निकले हैं। सच मानो हमको तो शर्मिंदगी हो रही है अपने कल वाले रवैये से। शाहीन ने हैरत से आंखें नचाईं। क्यों पापा, क्या हुआ? नवाब ने चरप जुबानी का मुजाहरा करके 2 मिनट में बेटी को यकीन दिला दिया कि कल उसने हमसे डंटर निकलवा कर गुनाह कबीरा का इर्तकाब किया है, क्योंकि हमारे अंदर से बड़ी बरगुजीदा हस्तियाँ बरामद हुई हैं। ख़ास तौर से बूटा सिंह के बारे में तो वो रतबुल लसान हो गया और उसके रुतबे को बांस पर चढ़ाकर बाबा नानक चंद के बराबर लाने की कोशिश करने लगा। शाहीन को इन बातों से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो हैरत से बूटा सिंह को देखती रही, जो अपनी गलीज आंखें अपने काले भुजंग पाँव पर जमाए बैठा था और हड्डियों का शिकस्ता ढांचा नजर आ रहा था। वो अपने पापा से गाड़ी की चाबी लेने आई थी। चाबी लेकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद नवाब शहरयार एक बार फिर बूटा सिंह को अहम हिदायत देने में मसरूफ़ हो गया। रात 9 बजे का अमल था। मैं नीची छत वाले एक मुख्तसर कमरे में बिस्तर पर दराज था। ये कमरा हवेली की वसी 4 दीवारी के अंदर ही वाक़या था और कमरों और बरामदों की एक तवील कितार का हिस्सा था। ये छोटे छोटे मकानात हवेली के खिदमतकारों के लिए मखसूस थे। बाज़ औक़ात हमारे जैसे कम दर्जा मेहमानों को भी यहाँ ठहरा दिया जाता था। हम जेल से रिहाई पाने के बाद
یہاں منتقل ہوئے تھے اور اب پچھلے 3 روز سے یہیں قیام پذیر تھے۔ بوٹا سنگھ روزانہ رات 8 بجے کے لگ بھگ عمل کے روپ میں حویلی کے رہائشی حصے میں جاتا تھا اور چھوٹے نواب فیروز جنگ کو جھاڑ پھونک کر کے 9 بجے کے قریب واپس آ جاتا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ فیروز جنگ ایک 24-25 سالہ خوبرو نوجوان ہے۔ وہ ایک عرصہ برطانیہ میں گزار کر یہاں آیا ہے۔ وہ اپنی ماں اور باپ کے درمیان ہونے والی کھینچا تانی کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس کی بات مانے۔ اس کی ماں کی خواہش ہے کہ اس کی منگنی ٹوٹ جائے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرے، جبکہ باپ بضد ہے کہ شادی وہیں ہو جہاں منگنی ہوئی ہے۔ اگر فیروز جنگ کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن ڈال دے تو یقیناً فیصلہ ہو جائے، لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ بھی کشمکش کا شکار ہے۔ نہ وہ باپ کی طرفداری کرتا ہے، نہ کھل کر یہ کہتا ہے کہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ در حقیقت اس کی خاموشی ہی کی وجہ سے باپ کو شے ملی ہوئی ہے اور وہ زور دے کر کہتا ہے کہ فیروز کی شادی وہیں ہوگی جہاں اس کی منگنی ہوئی ہے۔ میں اس عجیب و غریب معاملے پر غور کرتا رہا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر فیروز جنگ خود بھی اس بات پر شدید اصرار نہیں کر رہا کہ اس کی شادی کسی ملازم کی لڑکی سے ہو، تو پھر اس کی والدہ کیوں اس چکر میں الجھ رہی ہے؟ توہم پرستی اپنی جگہ، لیکن یہ بیٹی کی پوری زندگی کا سوال تھا۔ وہ کیوں ایک غیر معمولی فیصلے پر اصرار کر رہی تھی؟ میں بستر پر چت لیٹا اپنے خیالوں میں الجھا رہا اور بوٹا سنگھ کا انتظار کرتا رہا۔ ہمیں لاہور سے روانہ ہوئے اب 9-10 دن ہو چکے تھے۔ یقینی بات تھی کہ مجتبیٰ پیلس میں مجتبیٰ اور مسٹر جی کلارک شدت سے ہماری رپورٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ رپورٹ تو ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک موجود تھی، لیکن ہم سے یہ اختیار چھینا ہوا تھا کہ ہم یہ رپورٹ مجتبیٰ پیلس تک پہنچا سکیں۔ یہ سوچ کر میں سنسنی محسوس کر رہا تھا کہ ہم اس شخص کا سراغ لگا چکے ہیں جس نے چنے کی دال کے 7 دانوں پر ایک گراں قدر تحریر لکھی تھی، اور وہ شخص اسی 4 دیواری میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور بات صرف اس شخص کی نہیں تھی، عین ممکن تھا کہ اب تک گندھارا اٹکا وہ نادر ذخیرہ بھی اسی 4 دیواری میں ہو جس کی قیمت بے حد و حساب تھی۔ اس ذخیرے میں سے چرائے جانے والے صرف ایک فرگن کی قیمت گناہ وادی نے قریباً 20,000 امریکی ڈالر بتائی تھی، اور وہ فرگن اس ذخیرے کا ایک ناقابل ذکر حصہ تھا۔ اچانک میں اپنے خیالوں سے چونک پڑا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کی یکبی کھڑکی کے پاس سے بھاگ کر گزرا ہو۔ کمرے کی خاموش فضا میں ایک دم سنسنی سی بھر گئی۔ یہ کون تھا جو سائے کی طرح لپک کر کھڑکی کے سامنے سے گزر گیا تھا؟ میرا دھیان ایک دم ایک جانے پہچانے چہرے کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے یہ آج کل ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ جب بھی کوئی انہونی سی بات ہوتی تھی، سائیں علی کا سراپا میری نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ در حقیقت پشاور سے آنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی سائیں علی کا خیال مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ سائیں علی ہر وقت سائیں کی طرح میرے ساتھ ہے، ہر گھڑی مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے۔ وہ کسی بھی وقت کسی کونے خطرے سے برآمد ہو کر مجھے ششدر کر دے گا۔ میں یوں ہی اٹھ کر کھڑکی کے پٹ کھولے اور باہر جھانکا۔ مدھم چاندنی میں درخت اور پودے خاموش کھڑے نظر آتے تھے، جیسے اپنے اپنے سینے میں اس حویلی کے انگنت راز چھپائے مہر بلب ہوں۔ یہاں کسی متنفس کا نشان نظر نہ آیا۔ میں نے کھڑکی کے پٹ بند کر دی۔ اسی دوران بوٹا سنگھ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ آج قریباً آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا۔ عامل کا روپ بھرنے کے لیے اس نے اپنے گلے میں بس 2-4 مالاؤں اور تعویذوں کا اضافہ کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خاص خبر ہے۔ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، آج میں نے نواب صاحب کی والدہ سے کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ایک تنگ برآمدے سے گزار کر ایک کھلے ڈلے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بیٹے کا بیاہ کر دے اور اسی کڑی سے کرے جس سے اس کی منگنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ان دونوں کے ستارے ملتے ہیں اور ان کے ملنے سے چھوٹے نواب کی صحت پر بڑا چنگا اثر پڑے گا۔ مائی کا چہرہ اتر گیا، ایک دم سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگی، گرو جی آپ بڑی گہری نظر والے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، اس لیے آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتی ہوں۔ گرو جی، بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، وہ بھی اس کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ میں ان دونوں کی محبت کی گواہ ہوں۔ وہ لڑکی ہمارے ملازم عبداللہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ عبداللہ ہماری زمینوں کی پیداوار کا حساب کتاب رکھتا ہے اور بڑا وفادار ملازم ہے۔ اس کی بیٹی کا نام جمیلہ ہے۔ وہ 12 جماعت پاس ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ بے شک وہ ہمارے ملازم کی بیٹی ہے اور ہمارا جوڑ نہیں ہے، لیکن اس کے سوا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حد درجے کی سلیقہ مند، سمجھدار اور پیاری لڑکی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا بیٹا اسے پسند بھی کرتا ہے۔ میرا تو یہ سوچ کر دل ہول جاتا ہے کہ کہیں میری بیٹی کی وجہ سے اس کا دل نہ دکھ جائے۔ میں نے کہا، بیگم جی، میں نے تو جو کچھ ستاروں کے حساب سے دیکھا ہے وہ آپ کو بتا دیا، اب آگے آپ کی منشا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اب مائی اس بارے میں سوچ بچار ضرور کرے گی۔ بوٹا سنگھ نے اپنا طویل بیان ختم کیا اور حسب عادت دانتوں کی درمیانی درز سے تھوک کی پچکاری نکال کر اپنے میلے میلے پاؤں کھجانے لگا۔ میں نے اسے پوچھا، بوٹے، تمہارا اپنا خیال کیا ہے فیروز جنگ کے بارے میں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ جمیلہ سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں؟ بوٹا سنگھ نے کہا، لگتا ہے وہ بھی چکر میں پڑا ہوا ہے، کبھی ایک طرف کی بات سوچتا ہے، کبھی دوسری طرف کی۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ زور دے کر بات کرے تو اس کی شادی اس کی مرضی سے ہو سکتی۔ ہم کافی دیر حویلی اور حویلی کے مکینوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں سینے کے درد کی دوا اپنے ساتھ لایا تھا
اور باقاعدگی سے کھا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ افاقہ تھا، لیکن پھر بھی جب دن بھر کی مصروفیت ہوتی تھی اور رات کو سونے کے لیے لیٹتا تھا تو اندازہ ہوتا تھا کہ دائیں پسلیوں کے نیچے درد اور درد کی وجہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اگلی شب جب بوٹا سنگھ جھاڑ پھونک کے لیے گیا ہوا تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہندی اخبار کی برگردانی کر رہا تھا، مجھے پھر محسوس ہوا کہ کھڑکی کے پاس کوئی موجود ہے۔ آج کھڑکی کے پٹ کھلے تھے اور یقینی بات تھی کہ باہر سے اندر کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکی نظر آئی۔ مجھے کھڑکی میں دیکھ کر اس نے ایک دم رخ پھیر لیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس نے قریبی درختوں اور پھولدار جھاڑیوں پر سوکھنے کے لیے ڈالے گئے بہت سے کپڑے ایک ڈھیر کی صورت میں گھاس پر جمع کر رکھے تھے اور اب ان کی گٹھری باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یقیناً وہ انہی سرونٹ کوارٹروں میں رہنے والی کوئی لڑکی تھی۔ مجھے شک گزرا کہ اس سے پہلے بھی وہی کھڑکی کے گرد منڈلاتی تھی۔ میں کمرے سے نکلا اور ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر سرونٹ کوارٹر کے عقب میں پہنچ گیا۔ لڑکی نے اب گٹھری باندھ لی تھی اور جانے کے لیے تیار تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گئی۔ نیم تاریکی میں اس کی صورت ٹھیک سے نظر نہیں آتی تھی، تاہم سراپا پرکشش تھا۔ وہ چوڑی دار پاجامہ کرتا پہنے ہوئے تھی، سر پر سوتی اوڑھنی تھی جس نے اس کا نصف سے زائد چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اوڑھنی کی سفید چھالر کھڑکی سے آنے والی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر سر پر آنچل درست کیا تو کلائیوں میں بلوری چوڑیاں کھنک اٹھیں۔ السلام علیکم جی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر مجھے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا، کہاں سے آئی ہو تم؟ ہم آپ کے مکان سے 3 مکان چھوڑ کر رہتے ہیں۔ دوپہر کو کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے تھے، وہی سمیٹنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ اب سیدھی کھڑی تھی اور براہ راست میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی تھی وہ۔ اس کے کانوں میں چاندی کی حیدرآبادی چکریاں چمک رہی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے خود و حال میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ ذرا جھجک کر بولی، آپ پاکستان سے ہیں نا؟ میں ٹھٹک گیا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وہ بولی، میرا خیال ہے میں اور بھی بہت کچھ جانتی ہوں۔ ساہیوال کے آس پاس ایک قصبہ جال کوٹ ہے، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ آپ کے والد کا نام وقار احمد تھا اور وہ قصبے کے بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میری حیرتوں میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، آپ کی ایک چھوٹی سی پیاری سی بہن بھی تھی، مجھے اس کا نام یاد نہیں۔ ایک آپ کی چچا زاد بہن بھی تھی جس کا نام غزالہ تھا۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول اور کلاس میں پڑھتی تھیں۔ اب اس بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اس لڑکی کا تعلق بھی جال کوٹ سے رہا ہے۔ میں بڑے دھیان سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ بولی، مجھے رانی کہتے ہیں۔